اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الرابع ما تقدر فیہ الضمۃ والفتحۃ للتعذر وهو فعل المعتل بالالف نحو یخشى تقول یخشى زید ولن یخشى امر فتقدر في الاول ضمة وفي الثاني فتحة لتعذر ظهور الحرکت علی الالف. ہماری بحث جو تھی اعراب تقدیری میں تھی، اور یہ عرض کیا کہ 5 مقام ایسے ہیں جہاں اعراب تقدیری آتا ہے، ان میں سے 3 کا ذکر ہم نے کر لیا. آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ چوتھا نمبر جس کا ہے اور وہ اعراب تقدیری ہوتا ہے، جہاں پر وہ کس چیز کا ہے. فرماتے ہیں چوتھا نمبر جو آج پڑھیں گے وہاں پر اعراب تقدیری ہوگا حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ تقدیر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ حالت جزمی، کیونکہ جو مثالیں ہیں وہ کس کی ہے؟ فعل کی. تو وہاں پر یہ اعراب تقدیری نہیں رہے گا. بس یہ 2 جگہیں، حالت رفعی میں ضمہ تقدیر، فتحہ میں حالت نصبی میں فتحہ تقدیر. اچھا، یہ جو 2 صورتیں بتائی ہیں، حالت رفعی اور نصبی، اعراب تقدیری کیوں آتا ہے اس پر؟ کہتے ہیں کہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعراب تقدیر ہوگا. کیا مجبوری ہے؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ ایسا فعل کہ جو ختم ہو ایسے حرف پر کہ جو نہ ضمہ کو قبول کر رہا ہے اور نہ فتحہ کو قبول کر رہا ہے. مثال دیتے ہیں ایسے فعل کی جو معتل الف ہو، ایسا فعل جو معتل الف ہو. مثال پیش کر رہے ہیں اس کی یخشا. اب یخشا کو آخر دیکھیں یہ ختم ہو رہا ہے الف پر، تو یہ الف ایسا حرف ہے کہ جو منع کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت ظاہر ہو، اصلاً ہو ہی نہیں سکتی. لتعذر یعنی ہم معذور ہیں، نہیں کر سکتے، اس لیے ظاہر نہیں کر سکتے. تو کیا ہوگا؟ اعراب تقدیری ہوگا. یہ تھوڑا پڑھ لیں، آسان ہے بالکل. فرماتے ہیں الرابع ما تقدر فیہ الضمۃ والفتحۃ. چوتھا اعراب جہاں تقدیر ہوتا ہے، چوتھا باب کون سا ہوگا؟ جس میں تقدیر ہوگا ضمہ اور فتحہ، یعنی حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی میں فتحہ. کیوں بھائی یہ ہوگا؟ للتعذر، کیونکہ ہمارے پاس عذر ہے، ہم نہیں کر سکتے ضمہ کو فتحہ کو ظاہر نہیں کر سکتے. یہ کہاں پر ہوگا؟ وہ ہوا یہ جو تقدیری اعراب ضمہ اور فتحہ کے ساتھ، یعنی حالت رفعی میں ضمہ اور نصبی حالت میں فتحہ، یہ کہاں پر ہوگا؟ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُعَتَّلُ بِالْأَلِفِ، ایسا فعل کہ جو معتل الف ہو، یعنی جس کے آخر میں الف ہو، تو اس میں یہ اعراب تقدیر ہوگا حالت رفعی میں ضمہ اور نصبی میں فتحہ. مثال پیش کی یخشا. یخشا زیدن، دیکھیں یہاں پر یخشا پر ضمہ ہے لیکن تقدیری ہے، حالت رفعی ہے. لن یخشا امر، دیکھیں لن حروف ناصبہ ہے اور یخشا حروف ناصبہ آنے کی وجہ سے منصوب ہے، پھر بھی اس پر نصب فتح کی صورت میں ظاہر نہیں ہے. خود بتا رہے ہیں فتقدر فی الاول ضمۃ وفی الثانی فتحۃ. پہلی مثال میں ضمہ تقدیری ہے، دوسری مثال میں فتح، یعنی یخشا زیدن میں یخشا میں کیا مقدر ہے؟ ضمہ. اور لن یخشا میں یخشا کیا ہے؟ یہ یخشا محلاً منصوب ہے، اسے کہیں، یا اس میں فتح تقدیری ہے. یہ کیوں ہے؟ لتعذر، وہی چیز بتانے لگے ہیں مصنف، لتعذر ظہور الحرکت علی الالف، کیونکہ الف پر کوئی بھی حرکت ظاہر ہونا معذور ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ چوتھا باب ختم ہوا.
چوتھا مقام ختم ہوا کہ جہاں اعراب تقدیر ہوتا ہے. پانچواں الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المعتل بالواو زید یدعو وبالیاء نحو زید یرمی. پانچواں مقام وہ ہے کہ جہاں فقط حالت ضمہ یا کہیں کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیر میں رہے گا فقط، اور کچھ نہیں، بس حالت رفعی میں ضمہ. وہ کہاں ہوگا؟ ایسا فعل معطل جو واو پر ختم ہوتا ہو، بلف جس کا واو سے مراد یہاں پر معطل واو سے مراد یہاں لام الفعل ہے، یعنی جو معطل واو ہو یا معطل یا ہو، دو چیزیں، ایک ہے معطل واو، دوسرا ہے معطل یا. کیا فرق ہے؟ معطل واو اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا اختتام واو پر ہو، معطل واو، اور معطل یا جس کا اختتام یا پر ہو. دونوں صورتوں میں مثال خود پیش کی ہے، معطل واو کی یدعو اور معطل یا کی یرمی. تو یہاں پر حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہوگا فقط بس. ما تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المعتل بالواو، کہتے ہیں وہ فعل کہ جو معطل ہو واو سے. آگے بتائے گا او وبالیاء. دیکھیں زید یدعو، اس کے آخر میں واو ہے، معطل واو. وبالیاء نحو زید یرمی، اس کے آخر میں یا ہے. تو یہاں پر یرمی اور یدعو میں دیکھیں ضمہ ظاہر نہیں ہے لیکن تقدیری میں ضرور ہے. ایک ملاحظہ ابھی بیان کرنے لگے ہیں مصنف صاحب کہ جتنے ہم نے چیزیں بیان کی ہیں کہ یہاں پر مثلا ضمہ تقدیری ہوگا، یہاں پر کسرہ تقدیری ہوگا، جہاں جہاں ہم نے یہ چیز کہی ہے کہ یہاں پر ضمہ تقدیری ہوگا کسرہ، تو فتحہ کو کیوں نہیں کہا ہم نے کہ یہاں پر فتحہ بھی تقدیری ہوگا؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، ایسا اسم یا ایسا فعل کہ جس کا اختتام یا پر ہو یا واو پر ہو. یہاں پر غور فرمائیں، ایسا اسم یا ایسا فعل کہ جس کا اختتام یا پر ہو. غور فرمائیں، ایسا اسم یا ایسا فعل کہ جس کا اختتام یا پر ہو، یا ایسا فعل، یہاں پر صرف فعل کو، ایسا فعل کہ جس کا اختتام واو پر ہو. دو چیزیں ہیں، ایسا اسم یا فعل کہ جس کا اختتام یا پر ہو، یا ایسا فعل کہ جس کا اختتام واو پر ہو. پہلے یا میں دونوں شامل ہیں، ایسا اسم اور فعل جس کا اختتام یا پر ہو. دوسرے میں ایک ہی ہے کہ ایسا فعل کہ جس کا اختتام واو پر ہو. اس میں کیا ہے؟ ایسے فعل اور اسم پر فتحہ کو ظاہر کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر فتحہ یا پر بھی کیا ہے؟ خفیف ہے، ہلکی سی ہے، اور واو پر بھی خفیف ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ مثلا ایسا ہم مثال پیش کریں کہ جہاں پر اسم ہو، اس کے آخر میں یا ہو، اور وہ حالت نسبی میں اس پر فتح آئے، تو کہتے ہیں ہاں ہے، وہ ہے ان القاضیہ. خود مثال پیش کریں گے ہم جب اس کو تطبیق کریں گے. تو قاضی ایسا اسم کے جس کے آخر میں یا ہے، ان داخل ہوا، کیونکہ ان کا کام ہے اپنے اسم کو نسب دینا، تو قاضی اسم کا اس کا اسم بنا، تو قاضی کو کیا ہے؟ انہوں نے منسوب کر دیا. یہ کیا ہے؟ اسم کی مثال جس کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے. اب ایسی مثال لائیں جو فعل ہو اور آخر میں یا ہو. کہتے ہیں یقضی، آخر میں یا ہے، لن یقضیا حروف ناصبہ آئے اور اس کو منسوب کر دیا، حالت نصب میں فتح ظاہر ہو گیا. تو مصنف کہتے ہیں کہ تظہر الفتح، تو فتح ظاہر ہوگا. کیوں؟ لکھے فتح، کیونکہ یہ فتح کا جو اعراب ہے وہ ہلکا سا ہے، یہ خفیف ہے. کس پر؟ علی الیاء فی الاسماء والافعال، یا پر خفیف ہے فتح، چاہے اسماء ہو جس کے آخر میں یا ہو یا افعال ہو. دونوں صورت میں جس کے بھی آخر میں یا ہو، چاہے اسم ہو یا فعل. غور فرمائیں کہ جس کے بھی آخر میں یا ہو، چاہے اسم ہو یا فعل، اس پر فتح ظاہر ہوگا. یہ تھی دونوں کی بات.
وعلی الواو فی الافعال، اور واو پر بھی فتحہ ظاہر ہوگا لیکن فقط افعال میں، اسما میں نہیں، کا قول لکھا ہے ان القاضیہ لن یقضی ولن یدعو. دیکھیں ان القاضیہ یہ ایسی اسم کی مثال جس کے آخر میں یا ہے اور یہ ان کی وجہ سے منصوب. لن یقضی فعل کی مثال، اس کی حروف ناصبہ کی وجہ سے کیا ہے، لن کی وجہ سے یہ منصوب ہوا ہے. ولن یدعو، یہاں پر یدعو کو حروف ناصب نے کیا ہے نصب دے دیا ہے، حالت نصبی میں فتح ہے اس پر. وہ اس لیے کہ واو افعال کا جو واو ہے، افعال کے جو فعل کے جو ہم نے کہا کہ وعلی الواو فی الافعال، واو پر بھی فتح آئے گا لیکن صرف فعلوں میں، افعال میں آئے گا، اسما میں نہیں آئے گا. خود یہ مثال دینے کے بعد اب قرآن کی آیتیں بطور تائید یا دلیل کہیں لے کے آ رہے ہیں مصنف. قال اللہ تعالی اجیبوا داعی اللہ، یہاں پر غور فرمائیں داعی اللہ، یہ داعیہ کیا ہے؟ اجیبو فعل امر مبنی علی حذف نون ہے، واو جو ہے ضمیر متصل مبنی علی سکون مال رفع میں. خیر اجیبو فعل امر ہے، داعیہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور اس کی علامت نصب کیا ہے؟ اس پر فتح ظاہر ہے، دکھائی دے رہا ہے داعیہ، یہاں پر فتح دیکھیں. تو یہاں پر یہ داعیہ یہ مفعول ہوا ہے، منصوب ہوا ہے، مفعول واقع ہوا ہے اجیبو کے لیے. اور دیکھیں یہاں داعیہ کیا ہے؟ حالت نصبی میں فتح اس پر ظاہر ہے. کیوں یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسم ہے، داعیہ اسم ہے، اور ہم نے کہا کہ یا جس اسم کے آخر میں ہو تو وہاں پر فتح ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خفیف ہے. دوسری مثال پیش کریں لن یؤتیہم اللہ خیرا، یہاں پر دیکھیں لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہماری مثال اس میں کیا ہے؟ شاہد مثال لن یؤتیہ میں ہے. اس حروف ناصب نے آ کر، اس کو حروف ناصب بھی کہتے ہیں، حروف نفی بھی کہتے ہیں، دونوں یہ ایک ہی ساتھ کام کرتا ہے. یؤتی فعل مضارع کو منصوب کیا ہے، علامت نصب کیا ہے؟ اس پر فتح ظاہر ہے، اس پر اس کے آخر میں دیکھیں یؤتیہ، تو اس کو نصب اس حروف ناصب کی وجہ سے آیا ہے. یہ شاہد مثال ہے. اور یہ ایسا فعل ہے جس کے آخر میں یا ہے اور حروف ناصب آنے کی وجہ سے یہ منصوب ہوا، یعنی حالت نصبی میں فتح اس پر ظاہر ہے. دوسری مثال. تیسری مثال لن ندعو من دونہ الہ، یہاں پر شاہد مثال لن ندعو اس میں ہے، یہ حروف ناصب ہے، لن حرف ناصب ہے اور حروف نفی بھی اس کو کہتے ہیں. ندعو فعل مضارع ہے، منصوب ہے. اچھا ندعو، دیکھیں ندعو اس کا آخر کیا ہے؟ مفتوح ہے. کیوں؟ حروف ناصب کے داخل ہونے کی وجہ سے. اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کا اختتام واو پر ہوا ہے، حروف ناصب کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس پر فتح، حالت نصبی میں فتح ظاہر ہوا ہے. یہ اعراب تقدیری کی بحث تھی جو گزر چکی. الفعل المضارع، فعل مضارع کی ابھی بحث ہوگی. فصل یرفع المضارع خالیا من ناصب و جازم، فصل اس چیز کے بارے میں ہے کہ مضارع مرفوع ہوتا ہے جب خالی ہو ناصب اور جازم سے، یعنی حروف ناصبہ بھی اس پہ داخل نہ ہو، حروف جازمہ بھی داخل نہ ہو. یقوم زیدن، جیسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں یقوم زیدن میں یہاں پر یقوم کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس کے آخر میں رفع ہے، حالت رفع میں ضمہ ہے. کیوں؟ کہ نہ یقوم پر حروف ناصبہ میں سے کوئی ہے اور نہ ہی ناصبہ میں سے کوئی ہے، اس لیے. یہ ایک متن کی عبارت تھی لیکن تشریح کچھ مختلف ہے. اس سے تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اب تھوڑا سا اس عبارت کو پڑھ کے آگے لے کر آتے ہیں. بالکل یہ آسان ہے، کوئی مشکل والی عبارت نہیں ہے. اجمع النحویون على ان الفعل المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم کان مرفوعا، تمام کے تمام نحوی متفق ہیں اس چیز میں کہ فعل مضارع جب بھی حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا.
کا قول کہ جیسے یقوم زیدن، جیسے یہ مثال ہے یقعد امر، یقوم و یقعد میں دیکھیے دونوں فعل مضارع ہیں اور دونوں مرفوع ہیں. وجہ کیا ہے؟ حروف ناصب بھی داخل نہیں ہے، حروف جازم بھی داخل نہیں ہے. اس چیز میں سب متفق ہیں کہ جب بھی خالی ہوگا حروف ناصب سے اور حروف جازم سے تو یہ مرفوع ہوگا. فعل مضارع جب بھی خالی ہوگا حروف ناصب سے اور حروف جازم سے تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَحْقِيقِ الرَّافِعِ لَهُ، اختلاف پایا جاتا ہے نحویوں میں اس چیز کے بارے میں کہ فی تحقیق رافع لہو، کہ کون سی چیز ہے کہ جو متحقق کرتی ہے رفع کو. رافع کون ہے؟ ترجمہ دوبارہ دیکھیں. انما اختلفوا، نحویوں نے اختلاف کیا ہے فی تحقیق رافع، رافع کو ثابت کرنے اور اس کی تحقیق کرنے کے. رافع کون ہے؟ رفع دینے والی کیا چیز ہے؟ لہو اس مضارع کو. غور فرمائیں، اتفاق کس چیز میں ہے کہ جب بھی ناصب اور جازم سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا. اختلاف کس چیز میں ہے کہ آیا اس چیز کو، اس مضارع کو، اس فعل مضارع کو رفع دینے والی چیز رافع کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے. مرفوع ہونے میں سب کا اختلاف ہے. جب بھی مضارع ناصب اور جازم سے خالی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا. رافع ناصب اور جازم سے خالی ہوگا تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ کس چیز نے آ کر رفع دیا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہو گیا ہے؟ یہ اختلاف آئے گا. یعنی اختلاف مرفوع ہونے میں نہیں ہے، اختلاف اس چیز میں ہے کہ رفع دی کس نے ہے. ایک ہے کہ یہ چیز مرفوع ہے کہ نہیں ہے، وہ کہ سب مانتے ہیں کہ مرفوع ہوگا. جب بھی فعل مضارع خالی ہو ناصبہ اور جازمہ سے تو مرفوع ہوگا حتماً، تمام نحوی یہی کہتے ہیں. لیکن اختلاف اس چیز میں ہے کہ اس کو رفع دی کس نے ہے، کون سی وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ یہ مرفوع ہو جاتا ہے فعل مضارع. اس میں ایک طرف ما ہوا، کیا ہے وہ رافع. لہو کی ضمیر مضارع کی طرف جائے گی کہ مضارع کو مرفوع کرنے والی کیا چیز ہے. یہاں سے نظریات شروع ہو گئے. فقال الفراء واصحابه، فرا اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ رافعہ نفس تجردہ من الناصب والجازم. فرا اور اس کے اصحاب کہتے ہیں کہ خود اس مضارع کا حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا ہی سبب بنتا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہو. غور فرمائیں، فرا اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ مضارع کا حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا ہی خود سبب بنتا ہے کہ مضارع کیا ہو؟ مرفوع ہو. یعنی اب کوئی سوال کرے مضارع مرفوع کیوں ہوتا ہے تو فرا اور اس کے ساتھی کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ ناصب اور جازم سے خالی ہے، حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، اس لیے خلو عن الناصب والجازم یہ سبب ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے. یہ پہلا قول. دوسرا، وقال الکسائی، کسائی نے کیا کہا؟ حروف المضارعتی، کسائی نے کہا کہ فعل مضارع کو رفع دینے والی کیا چیز ہے؟ مضارع کے خود حروف. یعنی کیا مطلب ہے؟ یضربو کو مرفوع بنایا ہے اس کی یا نے، تضربو کو مرفوع بنایا ہے تا نے، اضربو کو مرفوع بنایا ہے حمزہ نے، اور نضربو کو مرفوع بنایا ہے نون نے. یعنی یہ جو حروف التین یا عنایت جو بھی آپ کہیں، الف نون یہ تے، یہ جو الف نون یا تا، یہ جو حروف بیان ہوتے ہیں یہ مضارع کے شروع میں جو حروف ہوتے ہیں، کسائی کا کہنا ہے کہ یہ خود کیا ہے؟ اس کو رفع دیتے ہیں. رافع کیا ہے؟ یہ حروف مضارع. دوسرا قول، وقال ثعلب، ثعلب کہتا ہے مضارعتہ للاسم، کہتے ہیں کہ فعل مضارع اس وجہ سے مرفوع ہوتا ہے مضارعتہ للاسم، کیونکہ یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. ثعلب کیا کہتا ہے؟ یہ مرفوع کیوں ہوتا ہے فعل مضارع؟ اس لیے مضارعتہ یعنی مشابہتہ، مضارع یعنی مشابہت، مضارع کا مطلب کیا ہے؟ مشابہ. کیونکہ یہ مضارع شباہت رکھتا ہے اسم سے تو کیا ہے؟ یہ بھی اس شباہت کی وجہ سے مرفوع ہے. یہ تیسرا قول.
ہر ایک کی دلیل اور اس کا رد بھی آئے گا. وقال البصریون، بصری آ گئے، یہ چوتھا قول ہو گیا بصریوں کا. حلولہ محل الاسم، بصری والوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ فعل مضارع اس لیے مرفوع ہے چونکہ یہ اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر اسم آتا ہے، تو اس کا آنا اسم کی جگہ پر یہ وجہ ہے کہ یہ مرفوع ہے. قالو، پھر انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے اس پر. وَلِهَذَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْ وَلَنْ وَلَمَّا وَلَمْ امتنع رفعه، پھر انہوں نے دلیل دی کہ آپ اگر لہذا اس سبب کی بنا پر ہم نے کہا کہ یہ اسم کی جگہ پر آتا ہے جب آپ اس پر داخل کریں، کس پر؟ مضارع پر. ان، لن، لم، لما، یہ چیزیں امتنع رفعه، تو اس پر کیا ہے؟ رفع نہیں آتی. یار اس کی دلیل سنو ان بصریوں کی. کیا کہا کہ یہ اسم کی جگہ پر ہوتا ہے تو اسم مرفوع، یہ بھی مرفوع، بات ختم. پھر کوئی آ کر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ جو اسم کی جگہ پر آئے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہو جائے. ٹھیک ہے اسم مرفوع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں جس جگہ پر، غور فرمائیں، جس جگہ پر اسم آتا ہے اس جگہ پر فعل مضارع، یہ بصری والوں کا کہنا ہے. بصری والوں کا کہنا ہے جس جگہ پر اسم آتا ہے اس جگہ پر کیا ہے؟ فعل مضارع آتا ہے. مثلا پھر اس کا الٹ کریں، جس جگہ پر اسم نہیں آتا ہے اس جگہ پر کیا ہے؟ فعل مضارع بھی نہیں آتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حروف مضارع جو ہیں یہ حروف جازمہ اور ناصبہ، ان کے بعد اسم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا. جب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ان کے بعد جب فعل مضارع آئے گا تو ایسی جگہ پر آئے گا کہ جہاں اسم نہیں آتا. غور فرمائیں، جہاں ان، لن، لما یا اس طرح کہیں کہ حروف جازمہ اور ناصبہ کے بعد اسم نہیں آتا لیکن فعل مضارع تو آتا ہے، تو فعل مضارع کا ان کے بعد آنا گویا ایسے ہے کہ ایسی جگہ پر فعل مضارع آ گیا ہے کہ جہاں اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس کی اسم کی جگہ پر نہیں آیا نا، ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں پر اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس صورت میں پھر مرفوع بھی نہیں ہوگا. ان کی یہی دلیل ہے. جب فعل مضارع ایسی جگہ پر آئے کہ جہاں پر اسم آ سکتا ہے، وہ کہاں آ سکتا ہے؟ جب یہ خالی ہو ناصب اور جازم سے، تو جس جگہ پر مضارع ہوتا ہے اس پر اسم آ سکتا ہے، جہاں اسم ہوتا ہے وہاں پر یہ مضارع آ سکتا ہے، تو وہاں پر مرفوع ہوتا ہے. لیکن جب حروف جازم اور ناصب کے بعد اسم نہیں آ سکتا تو جب یہ آئے گا ان کے بعد تو خلاف ورزی کی تو سزا یہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرفوع نہیں ہوگا، منصوب اور مجزوم ہوگا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اذا دخل علیہ نحو ان ولن ولما ولم، اس کا یہ مثال دی ہیں جب اس پر داخل ہوں یہ چیزیں یا اس طرح کہیں کہ ناصب اور جازمہ تو امتنع رفع، اس پر رفع نہیں آئے گی. کیوں؟ لأن الاسم لا يقع بعدها، اس لیے کہ اسم واقع نہیں ہوتا بعدها، ان کے بعد، یعنی ان، لن، لما، لم، اس کے بعد، یعنی یا اس طرح کہیں کہ حروف ناصب اور جازم کے بعد اسم نہیں آتا. تو جب وہ نہیں آتا اور یہ آ گیا ہے تو گویا کہ خلاف ورزی ہوئی ہے. اگر خلاف ورزی نہ کرتا تو اس کو رفع ملتی، خلاف ورزی کی ہے تو اب کیا ہے؟ اس کی کیا ہے سزا؟ یہ ہے کہ اس کو رفع نہیں بلکہ جزم یا نصب ملے گا. فَلَيْسَ حِينَئِذٍ حَالًا مَحَلَّ الْاسْمِ، بس اس صورت میں، کس صورت میں؟ جب یہ ناصب اور جازم کی بات آ جائے، حالاً محل الاسم، اس کی جگہ اسم کی جگہ نہیں ہے. وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ الْأَوَّلُ، مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں یا ایھا المصنف، آپ بتائیں آپ کے نزدیک کون سا قول درست ہے؟ آیا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کیا؟ مصنف کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحیح قول کیا ہے تو میں کہوں گا کہ پہلا قول درست ہے، فرا اور اس کے ساتھیوں کا. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْمُعَرِّبِينَ، کہ جو نحویوں کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے. یعنی صحیح ترین قول کیا ہے؟ پہلا، فرا اور اس کے ساتھیوں کا، جو نحویوں کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ یقولون، نحوی یہ کہتے ہیں کہ مرفوع، مضارع مرفوع ہوتا ہے. کیوں؟ لتجردہ، کیونکہ یہ خالی ہوتا ہے من الناصب والجازم، ناصب اور جازم سے. تو گویا ان کی یہ دلیل ہو گئی
کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب بھی ناصب اور جازم سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا، اس کا مطلب ہے ناصب اور جازم کا نہ ہونا ہی یا فعل مضارع کا ان سے خالی ہونا ہی یہ سبب بنتا ہے کہ یہ فعل مضارع کیا ہو، مرفوع ہو۔ یہ تو تھا مصنف نے اپنے قول کو ثابت کیا، دوسروں کے قول کو کس طرح رد کرے گا؟ آتے ہیں کسائی کے قول کی طرف۔ کسائی نے کیا کہا تھا کہ فعل مضارع کے جو حروف ہیں، یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے، نون ہے، یہ خود فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا یہ قول درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اس قول سے ایک فاسد چیز لازم آئے گی، اور آپ کا یہ قول فاسد ہے۔ کیا خرابی ہے اس کے قول میں؟ کہتے ہیں آپ نے کیا کہا کہ فعل مضارع کو مرفوع کیا چیز کرتی ہے؟ وہ حروف جو مضارع کے شروع میں آتے ہیں، ایسا کہا حروف مضارع ہی اس کو مرفوع کرتے ہیں۔ تو حروف مضارع کی کیا ہے؟ جز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جز الشیء یعمل فی الشیء، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا جز خود اس چیز میں عمل کر رہا ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے کہ کسی چیز کا جز، یہ کلی قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا جز اس کل میں عمل کرے۔ وَيُفْسِدُ قَوْلَ الْكِسَاعِيِّ، فاسد ہو جاتا ہے کیا؟ کسائی کا قول۔ کون سا؟ اس نے کہا تھا کہ حروف عطین یا نیت یہ کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں مضارع میں، اس کو رفع یہی دیتے ہیں۔ کیسے؟ کیوں اس کا فاسد ہو جاتا ہے؟ ان جزء الشیء، شیء کا جو جز ہے یا مضارع کا جو جز ہے، کیا یہ جو حروف ہیں مضارع، لا يعمل فیہ یعنی فی الشیء، شیء کا جز اس شیء میں عمل نہیں کرتا، اس لیے آپ کا یہ قول باطل ہے۔ وقول ثعلب ان المضارعة انما اقتضت اعرابه من حیث الجملہ۔ ثعلب نے کیا کہا کہ اس لیے یہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے کیونکہ یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ تو اس کو دو جواب دے رہے ہیں، ایک جواب حلی اور ایک کیا ہے؟ نقضی۔ دونوں کو دیں گے، نقضی جو جواب ہے دونوں کو دیں گے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے کیا کہا کہ یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس لیے کیا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے جب ناصب اور جازم سے خالی ہو۔ تو مصنف کہتے ہیں آپ کا قول درست نہیں ہے۔ کیوں؟ مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ شباہت رکھتا ہے اسم سے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اس وقت اس کا اعراب مرفوع اس وقت ہوگا جب یہ جملہ واقع ہو، جیسے اوپر ہے یقوم زید اس میں، لیکن اگر اس پر کوئی حروف داخل ہو ناصب اور جازم میں سے تو پھر کیا ہے؟ مرفوع ہو جائے گا، منصوب یا مجزوم ہو جائے گا۔ تو آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جملہ، جب یہ جملہ ہو نہ ہو، آپ نے مطلقاً بات کی نا کہ یہ فعل مضارع شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ، اور یہی وجہ بتائی آپ نے کہ یہ مضارع شباہت رکھتا ہے اسم سے، اس لیے اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ اسم والا ہونا چاہیے، مرفوع اس لیے ہے۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی جملے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب جملے سے ہٹ کر دیکھیں، مفرد دیکھیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کی ہر نوع کیا ہے؟ وہ محتاج ہوگی عامل کے ساتھ، جو عامل ہوگا اس پر وہ کیا ہے؟ اگر ناصب ہو تو منصوب ہوگا، اگر جازم ہو تو مجزوم ہوگا، اگر دونوں نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ دونوں نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر کیا مرفوع ہوگا۔ پھر بھی کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ پھر تو ثعلب کی بات ثابت ہو گئی، حتیٰ کہ یہ کہیں کہ مثلا جملے میں، تو جملے میں پھر بھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو نیچے پھر اس کو اگر اس اعتراض سے، مصنف کے اس اعتراض سے اس کا قول نہیں ٹوٹتا، تو نیچے جو چیز آ رہی ہے اسے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وقول ثعلب، ثعلب کا قول کیا؟ ان المضارعة انما اقتضت اعرابه من حیث الجملہ، اس نے کیا کہا؟ کیونکہ شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ، اس لیے اس کو مرفوع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثعلب کا قول جو ہے وہ کیوں فاسد ہے؟ یہ کہا نا وَيُفْسِدُ قَوْلَ الْكِسَائی وَقَوْلَ ثعلب، یعنی وَيُفْسِدُ قَوْلَ ثعلب، اور ثعلب کا قول بھی مفسد ہے۔ کیوں؟ ان المضارعة، مضارعة یعنی مشابہت، یہ جو مشابہت ہے اس کی اسم کے ساتھ، انما یہ مشابہت
فقط اقتضت تقاضا کرتی ہے اعرابہ کہ اس کو یہ اعراب دیا جائے اسم والا من حیث الجملہ جب یہ جملے میں واقع ہو جیسے یقوم زید اس طرح. ثم لیکن جملے سے ہٹ کر یحتاج کل نوع من انواع الاعراب الى عامل یقتضی ہے. لیکن ثم پھر یحتاج کل نوع من انواع الاعراب پھر محتاج ہوگا اعراب کے انواع میں سے ہر نوع کیا ہے محتاج ہے الی عامل ایسے عامل کی طرف یقتضی ہے کہ جو اس اعراب کی تقاضا کرے. یعنی اگر انواع اعراب میں سے رفع چاہیے تو رفع والا عامل چاہیے، نصب چاہیے تو نصب والا عامل چاہیے، جزم چاہیے تو اس کا عامل چاہیے. ثم يلزم على المذهبين ان يكون المضارع مرفوعا دائما. یہ وہی بات ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا. کیا مصنف کہتے ہیں کہ اگر کسائی اور ثعلب ان کی بات کو اور دلیل کو مانا جائے تو پھر تو مضارع کو ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے. کیسے کہتے ہیں کسائی نے کیا کہا، کون اس مضارع کو کون رفع دیتا ہے؟ حروف مضارع. تو چاہے اس پر حروف جازمہ داخل ہو یا ناصبہ تو حروف مضارع تو اس میں پہلے بھی موجود ہے، بعد میں بھی موجود ہے. یعنی مثلا فرض کریں یضربو ہے تو کسائی کے مطابق اس کو کس نے یضربو کو مرفوع کس نے کیا؟ یا نے. تو جب لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ کو لن کا اذن جتنے بھی حروف ناصبہ جازمہ جتنے بھی ہیں سارے داخل کرے، مثلا ان داخل کرے پھر بھی تو یا باقی ہے، لم داخل کریں تو بھی باقی ہے. تو وہ چیز جو رفع دے رہی ہے وہ تو باقی ہے، پھر یہ منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرفوع کا تعلق اس حروف مضارع سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر صورت میں مرفوع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو علامت جس کی وجہ سے یہ مرفوع ہو رہا ہے وہ تو ہر صورت میں موجود ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے، مضارع کا ہمیشہ مرفوع ہونا لازم آتا ہے کسائی کے قول کی بنا پر. اور ثعلب بھی اس طرح ہے. اچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ اس نے کیا کہا کہ یہ اس لیے مرفوع ہے چونکہ یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. ہم ثعلب سے کہیں گے ثعلب صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شباہت رکھتا ہے اسم سے اس لیے مرفوع ہے، جب اس پر حروف ناصبہ اور جازمہ داخل ہوتے ہیں تو کیا یہ خارج ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ یہ اب اسم کے ساتھ شباہت ہی نہیں رکھتا؟ نہیں، پھر بھی اس کی شباہت ہے اسم کے ساتھ، چاہے اس پر ناصبہ داخل ہو یا جازم داخل ہو، کوئی اعراب اس پہ حروف ناصبہ جازم داخل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے، یہ شباہت رکھتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. پھر حروف ناصبہ داخل ہوئے تو شباہت تو باقی ہے، پھر بھی اس کو مرفوع ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اس وقت مرفوع نہیں منصوب بن جاتا ہے، کبھی مجزوم بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا قول کسائی صاحب ثعلب صاحب آپ دونوں کے قول سے کیا لازم آتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے. واضح ہے انشاءاللہ. کسائی کی بنیاد پر اس لیے حروف مضارع تو موجود ہے چاہے ناصبہ جازمہ جو بھی ہو، اور دوسرے وہ مشابہت بھی موجود ہے چاہے حروف ناصبہ جازمہ داخل ہو نہ ہو. تو دونوں صورتوں میں آپ کے قول کے مطابق ہمیشہ فعل مضارع کا مرفوع ہونا لازم ہوتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک، یہ یہاں تک بات ہو گئی. ثم یلزم علی المذہبین پھر لازم آتا ہے دونوں مذہبوں کی بنیاد پر، یعنی دونوں رائے جو اوپر ہم نے پڑھی ان کی بنیاد پر لازم آتا ہے ان یکون المضارع مرفوعا دائما کہ مضارع ہمیشہ مرفوع ہو. کیونکہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے مضارع مرفوع ہے وہ تو موجود ہے تو ہمیشہ مرفوع ہونا چاہیے. ولا قائل به اور اس قول کا کوئی قائل نہیں کہ مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے دائما. تو لہذا آپ خود بھی اس چیز کے قائل نہیں کہ مضارع مرفوع ہوتا ہے دائما. تو جب یہ بات درست نہیں ہے تو آپ کے قول سے یہ لازم آتا ہے، لہذا آپ کا کیا ہے قول درست نہیں. ولا قائل بھائی اس کا کوئی قائل نہیں ہے، آپ بھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں. یا ایو ثعلب یا ایو القصائی آپ دونوں بھی اس کے قائل نہیں کہ مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو لہذا آپ کے دونوں کے قول باطل ہے. وَيَرُدُّ قَوْلَ الْبَصْرِيِّينَ ارْتِفَاعُهُ فِي نَحْوِ هَلَّا يَقُومُ زَيْدٌ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحویز. اب مصنف نے بصری جو تھے، بصریوں کا جو نظریہ تھا بصرے والوں کا، ان کو رد کر رہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ
فعل مضارع اس لیے مرفوع ہے کہ یہ اسم کی جگہ پر ہوتا ہے، لہذا جہاں پر اسم آئے گا تو وہاں پر کیا ہے حروف جہاں پر فعل آئے گا، جہاں پر اسم آئے گا وہاں پر ہی فعل مضارع آ سکتا ہے، لہذا یہ اس لیے مرفوع ہے کہ حروف اس کی اسم کی جگہ پر آیا ہے، یہ فعل مضارع اس لیے مرفوع ہے کہ یہ اسم کی جگہ پر آیا ہے۔ تو ہم کہیں گے یا ایھا البصریون، بصرے والوں سنو ہماری بات، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں حلا یقوم زید، اس مثال میں یقوم مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ مرفوع ہے۔ حلا حروف تہذیز ہے، حروف تہذیز یہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو ڈرانے دھمکانے وغیرہ کے لیے آتے ہیں، جیسے الا ہے، حلا ہے، اس طرح کے دوسرے اور بھی ہیں، تو یہ حروف تہذیز ہیں۔ حروف تہذیز آئے ہیں، حروف تہذیز کے بعد ہم نے یقوموں کو مرفوع دیکھا ہے، اور حروف تہذیز کے بعد اسم کبھی واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق اگر اوپر جو آپ نے مثالیں پیش کی، کہا کہ ان کے بعد آپ نے کیا کہا، حروف جازمہ اور ناسمہ کے بعد کیا ہے، دیکھیں منصوب ہو رہا ہے، اس لیے وجہ کیا بتائی کہ اس لیے مرفوع نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اسم کی جگہ پر نہیں آیا ہے، یعنی اس ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں اسم نہیں آتا، تو اس لیے یہ اس نے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اس کی سزا کیا بتائی کہ یہ مرفوع نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں حروف تہذیز، غور فرمائیں، حروف تہذیز کے بعد کبھی بھی اسم نہیں آتا لیکن فعل پھر بھی آ گیا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ مرفوع بھی ہوا ہے۔ اوپر تو ہم نے دکھایا کہ مرفوع نہیں ہے، یہ سزا تھی اس کی، لیکن یہاں پر دیکھیں حروف تہذیز کے بعد اسم نہیں آتا، اسم حروف تہذیز کے بعد نہیں آتا، فعل آ گیا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ مرفوع بھی ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وَيَرُدُّ قَوْلَ الْبَصْرِيِّينَ ارتفاعُهُ فِي نَحْوِ حَلَّا يَقُومُ زَيْدٌ، بصریوں کا قول رد ہو گیا ہے، قول بصریوں کی قول کو رد بصریوں کا قول رد ہو گیا ہے، ارتفاعُهُ کس چیز کے ساتھ، فعل مضارع کے مرفوع ہونے کے ساتھ بصری والوں کا قول مرفوع ہو گیا ہے، اس مثال میں فی نحو حلا یقوم زید، کیوں یہ اس طرح ان کا قول کیسے رد ہو گیا، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحذير، اسم تو حروف تہذیز کے بعد نہیں آتا، فعل آ گیا ہے، یعنی ایسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں پر اس کو نہیں آنا چاہیے تھا وہ آیا ہے، یعنی فعل مضارع ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں پر اسم نہیں آتا لیکن فعل مضارع آ گیا ہے، اور یہ پھر بھی مرفوع ہے۔ تو یہاں پر اس نے جب اسم کی جگہ پر نہیں آیا تو آپ نے کہا تھا اسم کی جگہ پہ آنا ہی اس کو مرفوع کرتا ہے، یہاں اسم کی جگہ پر نہیں آیا پھر بھی مرفوع کیوں ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی بات درست نہیں ہے کہ فعل کی اسم کی جگہ پر فعل مضارع کا آنا ہی اس کو مرفوع کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بات یہ درست ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہوگا جب ناصب اور جازم سے خالی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ